ہاں جی، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیسے میں نے امریکہ کے اندر 6 سال تک مفت تعلیم حاصل کی اور کیسے آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اور جس یونیورسٹی میں امریکہ کی میں نے پڑھا ہے، یہ میرے سبجیکٹ کے اندر 20th رینک پہ تھی دنیا کے اندر، اور بالکل فری پڑھا ہے۔ نہ صرف کہ فری پڑھا ہے بلکہ مجھے منتھلی اسٹائپنڈ ملتا تھا $2500 کا۔ آپ بھی یہ بالکل کر سکتے ہیں، اور کیسے کر سکتے ہیں اس کی میں گائیڈنس اس ویڈیو میں پرووائڈ کروں گا۔ یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں، جو بھی آپ کے ذہن میں کویسچنز ہوں کمنٹس میں لکھیے، اس کے میں فالو اپ ویڈیوز بھی بناؤں گا۔ اچھا جی، یہ جو راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا، ایک چیز میں نوٹ کر لیں کہ اس میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے۔ اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر محنت کا ہی الٹیمیٹلی آپ کو نتیجہ ملتا ہے۔ تو دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے۔ اور یہ جو بھی انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ میرے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر ہے، اور میرا ایکسپیرینس کیونکہ ایک بندے کا ایکسپیرینس ہے، یہ لمیٹڈ ہے۔ تو آپ جو ہیں اپنی ریسرچ میری اس ویڈیو کے بعد ضرور کیجئے، اپنے طور پہ لرن کیجئے، اپنی فیلڈ کے لحاظ سے لرن کیجئے، اور اپنی اپلیکیشن پروسیس کو آپ اڈیپٹ کیجئے اس کے لحاظ سے۔ بالکل میرا جو طریقہ تھا وہ شاید آپ کے لیے کام نہ کرے، تو ضرور خود ریسرچ بھی کیجئے گا۔ اچھا جی، تو آگے چلتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جس علاقے میں اس وقت گھوم رہا ہوں اور جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ، یہ بیسیکلی نیو یارک یونیورسٹی ہے، امریکہ کے شہر نیو یارک کے اندر۔ تو یہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے امریکہ میں، اور یہ کائنڈ آف اچھی رینکنگ ہے اس کی۔ آئی تھنک 20s میں تھی رینکنگ جب میں نے لاسٹ چیک کیا تھا۔ آپ لیٹسٹ چیک کر سکتے ہیں NYU کی کیا رینکنگ ہے۔ تو یہاں پہ میں نے پڑھا ہے۔ تو یہاں سے میں نے کیا کیا ہے، میں نے یہاں سے PhD کی ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر۔ تو آپ کو بیسیکلی شاید یہ اندازہ نہیں ہوگا، سب سے پہلی جو چیز ہے کہ PhD کرنے کے لیے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ صرف انڈر گریڈ کی ہوتی ہے۔ انڈر گریجویٹ کے بعد آپ PhD اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور PhD کرتے کرتے مجھے ماسٹرز کی ڈگری بھی ملی اور MPhil کی ڈگری بھی ملی۔ تو ٹوٹل آئی ارن 3 ڈگریز، ماسٹرز، MPhil اینڈ PhD، اور یہ میں نے 6 سال میں تینوں ڈگریز حاصل کیں۔ اور ان 6 سالوں میں آئی ڈڈ ناٹ پے اینی ٹیویشن منی آؤٹ آف پاکٹ۔ جو ٹیویشن تھی وہ بھی یونیورسٹی کی طرف سے تھی، جو ہیلتھ انشورنس تھی وہ بھی یونیورسٹی نے دی، اور اس کے اوپر مجھے تقریباً $2500 ہر مہینے اسٹائپنڈ ملتا تھا، صرف اسٹڈی کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ہے یہ رول صرف NYU کے لیے نہیں ہے، یہ امریکہ کی تقریباً سبھی یونیورسٹیز میں ایسے ہی ہے کہ آپ نے صرف ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں، اور آپ کے ٹیویشن بھی آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا۔ ہاں جی، تو ڈیفینیٹلی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اگلی چیز کہ ایڈمیشن لینے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس انڈر گریجویٹ ڈگری ہونی چاہیے۔ تو لیٹس اوپن اپ دس پیج، جو cs.nyu.edu پہ میں جا کے ایڈمیشنز کا پیج کھولا ہے۔ ابھی یہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ایک ہیڈنگ ہے اپلائنگ ٹو دا PhD پروگرام، اس پہ صرف آپ کو لکھا ہوا ہے کہ ڈیڈ لائن کب ہے ایپلیکیشن کی۔ ایپلیکیشن کی ڈیڈ لائن ہے December 12 فار دا نیکسٹ فال۔ تو اگر آپ 2021 کے December 12 کو اپلائی کریں گے تو آپ کی ایجوکیشن جو شروع ہوگی وہ 2022 کے فال سیمیسٹر سے شروع ہوگی، جو کہ رفلی اگست کے اینڈ پہ اور سپٹمبر کے شروع میں شروع ہوتا ہے فال سیمیسٹر۔ تو یہ تو آپ کی ہو گئی ڈیڈ لائن۔ اس کے بعد آپ اگلی ہیڈنگ جو دیکھیں گے وہ یہ NYU گلوبل ٹریکس کو آپ رہنے دیں، اس کے نیچے آپ دیکھیں ایویلویشن آف ایپلیکیشنز ٹو دا PhD پروگرام۔ تو اس کے لیے آپ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ سب سے پہلی آپ کو اپلیکیشن فارم فل کرنا پڑے گا، اینڈ دیٹ انکلوڈس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، اسٹیٹمنٹ آف پرپز۔ تو اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیوں PhD کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے، اور آپ کیسے سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی PhD کر سکتے ہیں، مطلب آپ کی PhD کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ۔ اگلی جو لسٹ میں چیز لکھی ہے وہ لکھی ہے 3 لیٹرز آف ریکمنڈیشن۔ تو یہ 3 لیٹرز آف ریکمنڈیشن کیا ہوتے ہیں؟ 3 لیٹرز آف ریکمنڈیشن بیسیکلی آپ اپنے کسی پروفیسر کو یا جس کے ساتھ بھی آپ نے اب تک کام کیا ہے، ریسرچ کی ہے، اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ریکمنڈیشن لکھ دو۔
تو وہ یونیورسٹی کو ڈائریکٹلی ایک لیٹر بھیجتا ہے. وہ آپ کو وہ لیٹر نہیں دکھاتا, وہ صرف یونیورسٹی کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا آپ کے ساتھ کام کا ایکسپیرینس کیا تھا. اس میں وہ آپ ڈیٹیل میں لکھتا ہے کہ یہ اس بندے کے ساتھ میں نے یہ کام کیا, اور اس میں اس بندے نے یہ رول پلے کیا, اور میرا انٹریکشن یہ تھا, میں نے یہ لرن کیا اس بندے کے بارے میں انٹریکشن سے اپنے. تو وہ سب ڈیٹیلز اس میں لکھ دیتے ہیں. اور یہ 3 لیٹر آف ریکمنڈیشن جو ہوتے ہیں نا, یہ ایف ناٹ دی موسٹ امپورٹنٹ, ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگز ہے ان یور ایپلیکیشن. تو آپ نے بڑے دھیان سے چوز کرنا ہے کہ کس سے آپ نے یہ ریکمنڈیشن لیٹر لینے ہیں, اور ان سے پہلے ہی آپ نے بات کر لینی ہے کہ میں کس اسکول میں اپلائی کروں اور مجھے آپ سے ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے, تو آپ کو ای میل آئے گی. تو یہ سب ڈسکشن آپ نے پہلے سے کرنی ہوتی ہے ان سے. تو اس سے اگلی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہے GRE اسکورس. تو GRE جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے جو مین ریکوائرڈ سیکشنز ہوتے ہیں وہ انگلش اور میتھ کے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے ٹیسٹ جو ہے یہ ایک باڈی جو ہے یہ کنڈکٹ کرتی ہے, اور یہ ٹیسٹ کے ریزلٹس بھی وہ ڈائریکٹلی یونیورسٹی کو بھیج دیتے ہیں. تو اس کی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ بھی میں لنک میں ڈال دیتا ہوں, کہاں سے آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں سوال ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے یا اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے, تو کمنٹس میں ڈالیے, اور اس پہ بھی میں ویڈیو بنا سکتا ہوں علیحدہ سے. اور اگلی ریکوائرمنٹ کیا لکھی ہوئی ہے یہاں پہ, وہ لکھی ہوئی ہے آپ کی CV. کریکولم وٹائے جو ہے وہ CV ہے. اس CV کے اندر آپ نے کیا بتانا ہوتا ہے, اس CV کے اندر بیسکلی آپ نے بتانا ہے آپ کا اب تک ریسرچ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے, اور اس میں آپ نے کون کون سے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے, کس پروفیسر کے ساتھ یا کس بندے کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, یا اگر آپ انڈسٹری کے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا انڈسٹری میں کیا ایکسپیرینس رہا ہے, اور اس میں آپ نے کیا رول پلے کیا تھا ایگزیکٹلی پروجیکٹ کے اندر, آپ اس کا پروجیکٹ کا گول کیا تھا, ان دی اینڈ وہ پبلش ہوا, پیپر بنا یا نہیں بنا, کیوں نہیں ہوا, کیا لمیٹیشنس تھیں. مطلب آپ نے CV کے اندر ایک اوور ویو دینا ہے اپنی ریسرچ کا, اب تک جو آپ نے کیا ہے اس کا. اس کے آگے آپ کی چیز لکھی ہوئی ہے ایکیڈیمک ٹرانسکرپٹس. اوکے, یہ آپ کی ڈگری کے جو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں یہاں پہ. تو ابھی تک آپ کو جس نے بھی کہا ہے یہ دیٹ یور GPA ڈز ناٹ میٹر, اس نے آپ کو غلط کہا ہے. اگر آپ PhD کرنا چاہتے ہیں تو PhD میں یور GPA ڈز میٹر, اینڈ اسپیشلی اٹ میٹرس ان کورسز کے اندر جو آپ کی فیلڈ آف ریسرچ سے ریلیٹڈ ہے. جس بھی ایریا میں آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ نے جو کورس ورک کیا ہے وہ آپ کا سالڈ ہونا چاہیے. یو شوڈ ہیو ویری گڈ گریڈز ان دیٹ, اور کوشش کریں کہ وہ جو بھی آپ نے جس نے بھی پروفیسر نے پڑھایا ایک لیٹر آف ریکمنڈیشن آپ اس پروفیسر سے لے لیں جس نے آپ کو وہ کورس پڑھایا, جس کے جو آپ کی مین ریسرچ کا ایریا ہے. اور یہ لاسٹ جو ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہے یہ ٹوفل اور آئلٹس کی ہے. تو مجھے یاد ہے جب میں نے دیا تھا تو یہ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی میرے لیے, اور میں نے کس یونیورسٹی سے پڑھا, میں نے انڈر گریجویٹ کیا ہے فاسٹ نیوسس لاہور سے. تو آپ کو اگر پتہ ہو کہ فاسٹ کیا یونیورسٹی ہے شاید پتہ ہی ہوگا. تو موسٹ یونیورسٹیز پاکستان سے آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہوگا کیونکہ لینگویج آف انسٹرکشن موسٹ یونیورسٹیز میں انگلش ہوتا ہے پاکستان میں, لیکن اٹس گڈ ٹو گیٹ اٹ فار دا سیک آف ویزا, کہ وہ ویزے کی ریکوائرمنٹ کبھی کبھار ہوتی ہے امریکن ایمبیسی کی, کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ٹوفل دیا ہونا چاہیے. تو آئی وڈ سے انکریج یو ٹو ٹیک دا ٹوفل ٹیسٹ آلسو, یہ آپ کو ہیلپ ہی کرے گا, اٹ وونٹ ہرٹ یو, لیکن ریکوائرڈ نہیں ہوگا PhD ایڈمیشن کے لیے. اگین اس کے بارے میں کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس میں لکھیے, میں فالو اپ ویڈیوز بنا دوں گا اس پہ. اچھا جی, اگر آپ اب تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بار بار آپ نے میرے سے یہی سنا ہوگا کہ ریسرچ کا ایکسپیرینس CV میں بھی لکھا ہوتا ہے, ریسرچ کی بیس پہ ریکمنڈیشن کے لیٹر بھی ملتے ہیں, اور ریسرچ جو ہے وہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو لگ رہی ہوگی. یہ بالکل ٹھیک ہے, ریسرچ سب سے زیادہ ضروری ہے, ریسرچ کا ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے PhD کی اپلیکیشن کے لیے. تو ضرور آپ کو جو بھی کورس آپ کی کلاس میں اچھا لگتا ہے, جب آپ کی ڈگری کے دوران آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ اس سے پروفیسر کے پاس جائیں اور ان سے بولیں کہ میں سر اس پہ ریسرچ پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ایک ایڈ آن ہوتا ہے ہمیشہ, اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑتا ہے, لیکن یہ بہت ضروری ہے آپ کی PhD کی اپلیکیشن کے لیے. اس کے بغیر آپ کو PhD میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا. اٹ ول بی ویری ہارڈ. صرف GPA کی بیس پہ ایڈمیشن نہیں ملتا, پورا اپلیکیشن کا پیکج ہونا چاہیے آپ کے پاس, لیٹر آف ریکمنڈیشن اچھے ہونے چاہیے, اور آپ کے پاس ریسرچ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے.
تو اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں سوال ہیں تو کمنٹس میں لکھیے. میں فالو اپ ویڈیوز بھی بناؤں گا کہ کیسے میں نے اپنی جرنی میں ریسرچ کی. تو آئی ہوپ دس ول بی ہیلپ فل فار یو. اور اگر ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس ویڈیو کو میں ایک اسپیشل پلے لسٹ میں ڈال دوں گا, اور وہ پلے لسٹ میں ایسی ہی ویڈیوز ڈالوں گا جو کریئر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی. تو آپ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے, مجھے بتائیے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, اور میں مزید ویڈیوز بنا کے وہاں ڈالوں گا. تھینک یو سو مچ.